1962 کا کانسٹیٹیوشن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا. آپ کو یہ واضح ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اینڈ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ کو کلیئر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں ہم پہلے اس کو واضح کرتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ایوب خان نے دیا اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، ان دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، نہ کہ پرائم منسٹر کے پاس. لوگ جنرلی سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہیں. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، لیکن دیٹ از کلیکٹیولی کالڈ پارلیمنٹ، کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں سے ہی، پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی سے ہی منتخب ہوتے ہیں، اور پاور جو ہے پرائم منسٹر ایون ریموو ہو جاتے ہیں، جیسے کہ عمران خان ریموو ہوئے، تو پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو پاور دے، پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر بنائے اور پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر سے ہٹا دے. آرٹیکل 95C کے تحت، کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے 95C. 1973 کے جو ٹوٹل آرٹیکلس ہیں وہ 280 ہیں. تو یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہوتا ہے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں صرف پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہوتے ہیں کہ وہ ملک کو کیسے چلانا چاہتا ہے. انڈیویجول اتھارٹی ہوتی ہے. مثال کے طور جب ہیروشیما اور ناگاساکی میں 1945 میں جاپان پر بم پھینکا گیا، ایٹم بم، پہلی دفعہ 6 اگست 1945 اور 9 اگست 1945. از اٹ کریکٹ کہ 9 اگست تھا وہ یا 8 اگست تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ 2 بم پھینکے انہوں نے. ایک انہوں نے 6 اگست کو پھینکا اور دوسرا انہوں نے 9 اگست کو پھینکا. مجھے اس حد تک یاد آ رہا ہے، آپ اس کو کنفرم کر لیجئے گا. جو انہوں نے 6 اگست کو پھینکا وہ ہیروشیما پر پھینکا، اور اس بم کا نام تھا لٹل بوائے. MCQs میں آ جاتا ہے سوال. اور جو 9 اگست پر انہوں نے پھینکا اس کا نام تھا فیٹ مین. فیٹ مین، جی، مین، MAN. تو وہ جو 2 بم پھینکے گئے وہ صدر پاکستان کا فیصلہ تھا. صدر امریکہ، USA کے صدر کا مسئلہ تھا، ان کا فیصلہ تھا. انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا کہ اس طرح جو ہے جاپان پر بم پھینکا جائے. بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی تھی، لیکن کیونکہ صدر کے پاس پاور تھے تو انہوں نے اس کو استعمال کیا، جس کے بعد USA نے صدر کے پاور کو کافی حد تک ڈکریز بھی کیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ ہوتا ہے صدر پاکستان فیصلہ کرتا ہے. صدر پاکستان ایک سائن کے ساتھ آپ کے ملک کو بیچ دے، اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے. پارلیمنٹ میں یہ نہیں ہو سکتا. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ایوب خان نے، ہم نے پچھلی دفعہ شاید انڈس بیسن ٹریٹی ڈسکس کیا تھا، ایوب خان نے وہ معاہدہ کر لیا. تو ایوب خان سے اس وقت کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. ایوب خان نے تاشکنت ایگریمنٹ کیا ان 1966 آفٹر دا 1965 وار. اس کے بعد انہوں نے 1966 میں تاشکنت ایگریمنٹ کیا، کیونکہ صدر کے پاس اختیار تھے تو ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس ایک کمزور جمہوریت اور کمزور پارلیمنٹ ہے اس وقت، لیکن نواز شریف کے دور میں سعودی کو ملٹری چاہیے تھی تو انہوں نے ہم سے ملٹری مانگی. تو ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے سیاستدانوں نے کہا ہم آپ کو ملٹری دینا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس پارلیمنٹری نظام ہے تو ہمیں پارلیمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی. 342 ممبر اور سینٹ سے وہ طے کریں گے کہ ہمیں ملٹری بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے. تو پارلیمنٹ سے جب طے ہوا تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو ہمارے پاس ایک کمزور جمہوریت تھی، کمزور پارلیمنٹ تھی، لیکن اس کے باوجود ہم ایک اچھے فیصلے لینے میں ایک اسٹینڈ ہم لے سکے. تو دیٹ از دا ڈفرینس بٹوین پارلیمنٹری اینڈ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ. تو 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا دیٹ واز ٹوٹلی پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ. ایوب خان کا دور 68 تک رہا. 68 میں ایوب خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور یحییٰ خان نے جو ہے وہ ٹیک اوور کیا. یہاں پر میں آپ کو یحییٰ خان کا مکمل دور اور سب چیزیں سمجھانے سے پہلے ایک چیز، کیونکہ یہاں پر ہم ایسے موضوع پر آئے ہیں تو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس بات کا بڑا کانفلکٹ رہا ہے ہمیشہ سے کہ پاورز جو ہیں وہ صدر کے پاس ہونے چاہیے یا
पार्लियामेंट के पास होने चाहिए। अयूब खान का तो 1962 का आइन टूट गया, 68 में वो कहानी ख़त्म हो गई। हमारा जो मौजूदा आइन है वो 1973 का आइन है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इम्पोज्ड ऑन 14 अगस्त 1973। भुट्टो वाज द चीफ मार्शल सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एट दैट टाइम, या उसको आप प्रेसिडेंट कह सकते हैं। देन ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त। उन्होंने ये जो आइन बनाया, क्योंकि इस आइन से पहले जो आइन थे कॉन्स्टिट्यूशन 56 और 62, वो कॉन्स्टिट्यूशंस दोनों एब्रोगेट हो चुके थे। तो भुट्टो साहब ने ये तय किया कि किसी तरीके से इस आइन को महफूज किया जाए। तो भुट्टो साहब ने उस आइन को महफूज करने के लिए 280 आर्टिकल्स जो टोटल थे उनमें से एक आर्टिकल वो शामिल किया, आर्टिकल 6, जो हाई ट्रीजन पर है कि अगर कोई पाकिस्तान के साथ गद्दारी करे तो उसकी सज़ाए मौत है, और अगर कोई पाकिस्तान का आइन तोड़े तो उसकी सज़ा भी, वो गद्दार है और उसकी सज़ाए मौत है। तो ज़ियाउल हक ने जैसे ही पाकिस्तान की मार्शल पाकिस्तान में लगाया 1977 में, अब हम पूरे सबका पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ एक सिमत में चल रहे हैं, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट वाली। उस सिमत में पाकिस्तान की मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, समझ रहे हैं इस बात को ना। भुट्टो के पूरे दौर में क्या क्या हुआ वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस कानून वाले पहलू को डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म 1973 का आइन जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। भुट्टो बिकम द प्राइम मिनिस्टर और सारे इख्तियार पार्लियामेंट के पास थे। जब सारे इख्तियार पार्लियामेंट के पास थे तो ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले भी समझाया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपैरेटिव प्रेसिडेंट से बेहतर है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास इख्तियार हैं। तो ज़ियाउल हक ने 77 में जब मार्शल लगाया और कंट्रोल किया, पाकिस्तान को टेक ओवर किया, तो उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं किया, क्योंकि अगर वो एब्रोगेट करते तो वो आर्टिकल 6 के जो है वो बन जाते उस पर। तो इसलिए उन्होंने उसको एब्रोगेट नहीं किया, उन्होंने आइन को सस्पेंड किया। ही हैज़ सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कानून है पाकिस्तान का, ये कानून है, लेकिन फ़िलहाल ये साइड पर पड़ा हुआ है। फ़िलहाल इसको इस कानून के तहत चलाया जाएगा जो कि है PCO, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, PCO, दैट इज़ नॉन PCO, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर दैट इज़ इटसेल्फ इलीगल, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, क्योंकि आइन पार्लियामेंट से पास होता है। आप पार्लियामेंट से आइन पास है, उसको साइड पर रखें, आप कहें कि मुल्क इस आइन के मुताबिक चलाया जाएगा जो मैंने दिया है, इसका नाम PCO है, तो ज़ाहिर है अब आपने वो अपनी मर्ज़ी से बनाया है। तो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर उन्होंने दिया, तब तक जब तक वो इस आइन को बहाल करें, 73 के आइन को। तो जब उन्होंने इसको बहाल किया आफ्टर द 8th अमेंडमेंट, उन्होंने आइन में 8वीं तरमीम की। ज़ियाउल हक ने कानून को चेंज करने के लिए 8वीं तरमीम की, 8th अमेंडमेंट, जो कि एक मेजर अमेंडमेंट है। हमारे आइन की अमेंडमेंट्स क्या होती हैं? कानून में इजाफा, कानून में तब्दीली। हमारी पहली अमेंडमेंट 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th हो चुकी थी। 8वीं ज़ियाउल हक ने अमेंडमेंट की, जिसमें उन्होंने आइन को चेंज किया। अब ये जो आइन पहले था पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर दिया इन आफ्टर द कौन सी अमेंडमेंट? 8th अमेंडमेंट। और फिर उन्होंने आइन को बहाल भी कर लिया कि अब आइन बहाल है। अब अख्तियारात सारे किसके पास हैं? सदर के पास, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। और ये उन्होंने गालिबन किया 1984 में, यानी 77 में मार्शल लगाया, फिर आइन मुअत्तल रहा। 84 में उन्होंने आइन को बहाल किया और 8वीं तक अमेंडमेंट के बाद बहाल किया। और फिर उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए 1985 में, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा। उसके बाद मोहम्मद खान जोने जो बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज फ्रॉम पंजाब से थे। नहीं, मोहम्मद खान जोने जो नहीं, क्या नाम है उनका? मोहम्मद खान जोने जो ही थे। तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने 1985 में। और फिर उन्होंने उसको जो है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर के पास अख्तियारात नहीं थे, तो हमारे आइन का एक आर्टिकल था 58(2)B, आर्टिकल 58(2)B,
یہ صدر کو اختیار دیتا تھا. آرٹیکل 58(2) بھی آپ لکھ لیں, آپ کو یاد رہے. آرٹیکل 58(2) بھی صدر کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے. لہذا یعنی یہ کیونکہ ضیاء الحق نے ایڈ کروایا 8ویں ترمیم میں, اس سے پہلے نہیں تھا. 8ویں ترمیم میں انہوں نے ایڈ کیا کہ صدر کو جو ہے یہ حق ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرے, اس کو آئینی رائٹ ہے. تو اس رائٹ کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے محمد خان جونیجو کی حکومت کو ڈیزالو کر لیا ان 1988. اور جب انہوں نے ان کی حکومت کو اس آرٹیکل کے تحت ڈیزالو کیا تو اس کی حکومت ہو گئی ختم. محمد خان جونیجو کو وہ لائے اس لیے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ میرے ٹرسٹ والے بندے ہیں, لیکن آگے چل کے ٹرسٹ ٹوٹ گیا تو انہوں نے 58(2) بھی یوز کیا. اور ویسے بھی اگر ملک کے حالات خراب ہو جاتے تھے تو صدر پاکستان کے پاس جب پاور ہوتا تھا تو وہ کسی طریقے سے پرائم منسٹر کو ذمہ دار ٹھہرا کے ہٹا دیتے تھے تاکہ پبلک کا پریشر کم ہو جائے, وہ اپنے آپ کو سیف کر لے. وہ تو ایک سمجھ لیں کہ بادشاہ, آپ نے شطرنج گیم اگر دیکھی ہو تو بادشاہ تو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا, کھیل تو وہ سولجرس رہے ہوتے ہیں اور دوسرے اس کی جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو بادشاہ تو خود کو بچانے کے لیے پھر سولجرس کی قربانی دے دیتا ہے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان ان 1987-88 واز اے سولجر آف دا پریزیڈنٹ, تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ پیچھے ہٹوا کے خود کو بچا لیا. 1988 میں کیونکہ پھر حالات ایسے ہو گئے کہ یہ کولڈ وار کا ایرا تھا اور USSR ٹوٹنے والا تھا, تو اس وجہ سے ان کو بھی یہ ریئلائز ہوا کیونکہ افغانستان کے یہ جو مجاہدین ہیں یہ ضیاء الحق نے بنوائے تھے اور وہ مجاہدین رشین کے خلاف افغانستان میں لڑتے تھے. پاکستان سے بھی وہ جاتے تھے, دنیا بھر سے آتے تھے, مسلم دنیا سے. تو اب حالات امریکہ کو نظر آ رہے تھے کہ USSR ٹوٹنے والا ہے اور افغانستان تباہ ہونے والا ہے, یہ مجاہدین سے ان کو جان چھڑانی ہے. تو پاکستان کو انہوں نے, ضیاء الحق کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اب ان سے جان چھڑانے کا طریقہ ڈھونڈے اور ان سے جان چھڑائیں, اپنی بھی ہماری بھی. تو ضیاء الحق نے 88 میں انہوں نے اس بات کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا اور اوجڑی کیمپ ایک واقعہ ہوا. اوجڑی کیمپ واقعہ سرچ کیجیے گا, 1988 میں پیش آیا, جس میں اس فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے یعنی مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو ویپنس دیے تھے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں, ہتھیار دیں تاکہ وہ رشیا کے خلاف لڑیں, USSR کے خلاف. ان کو وہ توڑنا چاہتا تھا امریکہ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب USSR ٹوٹنے والا تو انہوں نے ہتھیار واپس مانگے امریکہ. تو پاکستان پھر اس کے بعد اوجڑی کیمپ کا واقعہ پیش آیا جس میں وہ سارے ویپنس اوجڑی کیمپ میں موجود تھے. پتہ چلا کہ وہ جل گئے سارے. تو اس پر آپ تحقیق کیجیے گا کہ اس کے پیچھے کیا وہ تھی. تو جب وہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق کا جہاز کریش ہو گیا, C-130 جہاز, جس میں ضیاء الحق ختم ہو گئے. اور اس جہاز میں امریکن ایمبیسڈر بھی موجود تھا اور امریکن آفیشلس بھی موجود تھے, پاکستان کے آفیشلس بھی موجود تھے, لیکن سب جو ہے اس میں ختم ہو گئے. تو اب صدر پاکستان کی اگر پاکستان میں ڈیتھ ہو جائے یا صدر پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو ٹیکنیکلی کون پاکستان کا صدر بنے گا؟ چیئرمین سینٹ. ٹیکنیکلی جو صدر اگر موجود نہیں ہے تو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ایک لحاظ سے صدر کا رول پلے کر سکتا ہے, اور جب صدر نہ رہے تو وہ سیٹ پر, صدر کی سیٹ پر آ سکتا ہے. تو اس وقت جو چیئرمین سینٹ تھے غلام اسحاق خان, تو ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ان 1988, جس کے بعد جو ہے انہوں نے 1988 کے بعد وہ صدر پاکستان بن گئے اور انہوں نے پھر پاکستان کو سنبھالا. لیکن جو میں نے پہلے بات بتائی کہ آرٹیکل 58(2) بھی تو صدر کے پاس تھا. صدر تو بھلے ضیاء الحق رہے یا نہ رہے لیکن اس سیٹ پر تو موجود ہے 58(2) بھی. لہٰذا انہوں نے 58(2) بھی کو غلام اسحاق خان نے مختلف جگہوں پر یوز کیا. کیسے یوز کیا وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. وہ انہوں نے اس طرح یوز کیا کہ 1988 میں ہوئے الیکشنز, وہ جو الیکشنز ہوئے اس الیکشنز میں بینظیر بھٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان ان 1988. وہ جب الیکشنز ہوئے
اب پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان تھے اور پرائم منسٹر بینظیر بھٹو آ گئی. پرائم منسٹر ڈیموکریٹک آ گئی, صدر ڈیموکریٹک نہیں تھے. پرائم منسٹر الیکٹڈ آ گئی, ایک پولیٹیکل پارٹی کی آ گئی جو مشہور پولیٹیکل پارٹی تھی اس وقت, اور ظاہر صدر اس خیال کے نہیں تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو انہوں نے ود ان 2 ایئرس 1990 میں ڈیزالو کیا 58(2)B کو یوز کرتے ہوئے. 58(2)B وہ ایک شطرنج تھا جس کو وہ فوراً استعمال کرتے تھے. تو 58(2)B کو انہوں نے یوز کر کے بینظیر کی حکومت کو کیا کیا, ڈیزالو کیا. دوبارہ الیکشنز ہوئے. نواز شریف جو آج کل آپ کو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ اس وقت ایک اتحاد بنا تھا IJI, اسلامی جمہوری اتحاد, اس کو لیڈ نواز شریف کر رہے تھے, جو سارا دن پبلک میں تقریریں یہ کرتے تھے کہ کیونکہ بینظیر بھٹو ایک خاتون ہے تو پاکستان ایک مسلم اسٹیٹ ہے تو اس کو خاتون ریول نہیں کر سکتی. یہ میں نواز شریف کی بات بتا رہا ہوں 1990s کی, ارلی 1990s کی. ہی واز CM آف پنجاب بیفور دیٹ. تو انہوں نے جو ہے وہ پھر IJI کے پلیٹ فارم سے کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ الیکشنز وہ جیت گئے, اور 1990 میں دوسرے الیکشنز وہ جیت گئے اور ہی بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو وہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر بنے, صدر پاکستان تو سیم رہا, کون, غلام اسحاق خان. تو ان کی حکومت کو ود ان 3 ایئرس 1993 میں غلام اسحاق خان نے دوبارہ ڈیزالو کر لیا, ہٹا دیا. کون سا آرٹیکل یوز کرتے ہوئے, 58(2)B. اس کے بعد 93 میں دوبارہ الیکشنز. ان الیکشنز میں بینظیر بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹر بن گئی اور صدر کا ٹینیور ہو گیا ختم. 5 سال صدر کا ٹینیور ہوتا ہے, 1988 to 93 صدر کا ٹینیور ختم ہوا. تو بینظیر بھٹو نے ایک ایسے شخص کو صدر بنایا جو بھٹو صاحب کے قریبی دوست تھے, بینظیر کے بہت قریبی تھے, فاروق احمد لغاری. ان کو انہوں نے پاکستان کا صدر بنایا. ان کو یہ تھا کہ صدر ہمارا ہوگا تو وہ میرے خلاف 58(2)B یوز نہیں کرے گا. تو فاروق احمد لغاری پاکستان کے صدر بنے, بینظیر بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹر بنی ان 1993. تو 1996 میں فاروق احمد لغاری نے 58(2)B کو یوز کرتے ہوئے بینظیر کی حکومت کو ڈیزالو کر لیا. تو بینظیر بھٹو دوبارہ واپس ہو گئے 1996. پھر دوبارہ 96 میں الیکشنز ہوئی, IJI جیت گیا, نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے, صدر فاروق احمد لغاری ہی تھا. تو نواز شریف جیسے آئے 1996 میں, تو بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے مل کے ایک چیز انڈرسٹینڈ کی کہ پاکستان میں صدر کے پاس جب تک اختیارات ہیں تب تک پارلیمنٹری سسٹم بہتر طریقے سے نہیں چل سکتا. اب آپ کا یہ کسی نے سوال آپ نے شاید پوچھا تھا, صدر اور صدارتی نظام اور اس میں فرق. ہم اس سوال پر ہیں کیونکہ چیزوں میں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے, کلیئر کرنا, اس کو جو ہے نا ہر چیز کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ صدر کے پاس اختیارات ہیں, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے, تو اس میں ہم جو ہے بہتر نہیں ہو سکتے, پارلیمنٹ نہیں چل سکتا. تو بینظیر نے انہیں آفر دی کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں, میں اپوزیشن کا حصہ ہوں, ہم آئین کو چینج کر رہے ہیں, آئین میں سے یہ جو 58(2)B ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ کم سے کم آپ اپنا ٹینیور پورا کر لیں ایز اے پرائم منسٹر, ورنہ نہ آپ پورا کر پائیں گے نہ میں پورا کر پاؤں گی. لہٰذا 1997 میں 13ویں امنڈمنٹ ہوئی, 13th امنڈمنٹ which was the opposite of 8th amendment. انہوں نے کیا کیا, آئین کو دوبارہ سیم شکل میں بحال کیا 1973 کی. مطلب میں صرف پریزیڈنشل پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں, باقی چیزیں رہ گئی. تو انہوں نے صرف 58(2)B کو ہٹا دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو ہے فاروق احمد لغاری نواز شریف کی حکومت کو ڈیزالو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس 58(2)B نہیں ہے. جی 7 یہ امنڈمنٹ تھی 13th امنڈمنٹ. یہ آپ کو کلیئر ہوا؟ اس کے بعد
اب صدر پاکستان حکومت کو ڈیزالو نہیں کر سکتے تھے تو پرویز مشرف نے 1999 میں ایمرجنسی لگا کے صدر کو ہی ہٹا دیا اور پرائم منسٹر کو بھی ہٹا دیا اور خود مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ظاہر ہے آرٹیکل نہیں تھا تو صدر کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا پرائم منسٹر کو, تو نواز شریف کو ہٹانے کا طریقہ یہی تھا کہ مارشل لگایا جائے. یہ 12 اکتوبر 1999 کی بات ہے, 1999. اور جب پرویز مشرف پاکستان کے صدر بن گئے تو اب جب وہ صدر کی سیٹ پر آئے تو اب کیا ہوا, صدر کے پاس پاور نہیں ہے کیونکہ وہ آرٹیکل تو چھین آ گیا ہے نا ان سے. اب ظاہر ہے پرویز مشرف کو صدر کے پاور چاہیے, تو اس کے لیے انہوں نے ایک نئی امینڈمنٹ کی جس کا نام ہے 17ویں امینڈمنٹ, 17th امینڈمنٹ. اس امینڈمنٹ میں یعنی 17ویں امینڈمنٹ واز دا اپوزٹ آف 13th امینڈمنٹ اینڈ 17th امینڈمنٹ واز سملر آف 8th امینڈمنٹ. انہوں نے صدر کو اختیارات دے دیے. 17ویں امینڈمنٹ میں انہوں نے صدر کے وہ اختیارات دے دیے, واپس دے دیے. اب صدر کے پاس اختیارات ہیں. صدر کون ہے؟ پرویز مشرف. تو انہوں نے اپنی مرضی سے پھر شوکت اور یہ جو جتنے آپ آتے رہے پرائم منسٹرز, ان کو وہ اپنی مرضی سے چینج کرتے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ 2008 تک 2007 میں بینظیر بھٹو کی جو ہے وہ اسیسینیشن ہوا 27 دسمبر 2007. آپ کو یاد ہوگا 18 اکتوبر پر وہ آئی, 18 اکتوبر پر اٹیک ہوا لیکن وہ بچ گئی. 27 دسمبر 2007 کو پھر ان کا اسیسینیشن ہوا, ان کو قتل کیا گیا راولپنڈی باغ میں جہاں لیاقت علی خان کو کیا گیا تھا. وہ پھر الگ اسٹوری ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا اور کیا ہوا ابھی تک. لیکن جب بینظیر کی اسیسینیشن ہوئی تو صدر پاکستان کے پاس حالات ایسے بن گئے کہ پرویز مشرف نے صدر کی سیٹ سے ریزائن کیا, استعفیٰ دیا انہوں نے 2008 میں. جب استعفیٰ دیا تو دوبارہ الیکشنز ہوئے تو پیپلز پارٹی الیکشنز جیت گئی. الیکشنز جب جیت گئی تو اب سارے ایکسپیرنسز پچھلے تھے. تو زرداری اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے اور بلاول بھٹو کو انہوں نے اس وقت جو ہے, یا وہ چیئرمین تھے, انہوں نے ان کو کو چیئر پرسن بنایا. بہرحال لیڈ پولیٹیکل پارٹی کو زرداری کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو اندازہ تھا کہ 58-2 بھی صدر کے پاس ہے اور ہمارے پاس فاروق احمد لغاری کا بھی ایکسپیرنس ہے کہ ہم نے اتنا بڑا اعتماد والا صدر رکھا, تو انہوں نے بھی ہماری حکومت کو ڈیزالو کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ صدر تو مجھے ہی بننا ہے اور کسی کو نہیں بننا ہے. تو وہ صدر تو بنے خود, اور پرائم منسٹر بنانے کے لیے پھر انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر بنایا. اب پرائم منسٹر کے پاس اختیارات نہیں تھے, تو وہ صدر بننے کے بعد زرداری نے 2010 میں اپریل 2010 میں 18ویں ترمیم کی, 18th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ میں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان, یعنی یہ میں حقیقت اگر آپ اس کو غور سے اس بات کو سمجھیں زرداری سے اختلافات ہوتے ہوئے کہ 1947 سے لے کر 2010 تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا صدر نہیں آیا جس نے اختیارات پارلیمنٹ سے چھینے نہ ہو. پہلی دفعہ ایسا صدر آیا جو صدر کے اختیارات پارلیمنٹ کو شیئر کر رہے تھے, دے رہے تھے. تو انہوں نے تمام صدر کے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو منتقل کر دیے. 58-2 بھی کو ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا, کانسٹیٹیوشن سے ہی مٹا دیا کہ اب یہ آئین کا حصہ ہی نہیں ہے, اور اختیارات سارے آ گئے پارلیمنٹ کے پاس. لیکن کیونکہ اب یہ بھی تھا کہ پولیٹکس بھی ایک گیم ہے, پولیٹکس میں بھی ہر چیز کو سمجھا اور ایک سائنس ہے, تو وہ یہ بھی بات سمجھتے تھے کہ اگر یوسف رضا گیلانی کے پاس بہت سارے اختیارات ہوں بھی اور ایز اے صدر میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر میری تو کوئی حیثیت ہو, میں بھی تو کچھ تو ہوں. تو انہوں نے آرٹیکل میں تبدیلی کرتے ہوئے ایک چیز یہ بھی کر دی کہ پارٹی کے چیئرمین کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی اپنے ممبر کا, یعنی جو ممبر ہے اس کا وہ اس کی رجسٹریشن کینسل کر سکتا ہے, اس کی ممبرشپ کو کینسل کر سکتا ہے. تو جب اس کی ممبرشپ کینسل ہوگی تو وہ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں رہے گا. یعنی جب پارٹی نے اپنی ممبرشپ کینسل کی تو اب وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں رہے گا. جو نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں رہے گا تو وہ جس عہدے پر ہوگا وہ اس عہدے پر نہیں رہے گا.
यानी वो प्राइम मिनिस्टर होगा तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि पूरे मुल्क की डोर पार्लियामेंट के पास थी और प्राइम मिनिस्टर के पास थी, और प्राइम मिनिस्टर की डोर चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पास थी, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। समझ गए आप इस सर्किल को? तो इसलिए एक मशहूर वाक़या हुआ जिसको हम कहते हैं मेमो स्कैंडल केस, शायद आपने सुना भी हो मेमो स्कैंडल केस। स्विस बैंक में जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इफ्तिकार ने ये लिखा पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव हेड को यानी प्राइम मिनिस्टर को कि आप स्विस बैंक को ख़त लिखें कि जरदारी के अकाउंट में कितने पैसे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सोच रहे हैं कि मैं उनको कैसे ख़त लिखूं, क्योंकि ठीक है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को तो लिख सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के पास तो अख्तियार ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पार्टी का हेड है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है, लिहाजा उन्होंने ख़त नहीं लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटा दिया यूसुफ गिलानी को। तो वो दूसरा प्राइम मिनिस्टर लेके आए। तो जरदारी का भी मौक़िफ़ ये था कि आप ये तजर्बे करते रहें, नया प्राइम मिनिस्टर 6 महीने बाद हम लेते आएंगे, आप भी चलते रहें हम भी चलते रहेंगे, 5 साल पूरे हो जाएंगे। परवेज़ इलाही जब बने थे, परवेज़ इलाही नाम था उनका, क्या राजा परवेज़ अशरफ जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने अपना टेन्योर गुजार लिया। फिर उनसे जब आज भी कोई पूछता है आपने अपने 5 सालों में क्या किया, तो वो कहते हैं हमने अपने 5 साल गुजार दिए, क्योंकि इससे पहले गुजरते नहीं थे डेमोक्रेटिक एरा में। जब ममनून हुसैन सदर पाकिस्तान बने तो सदर के पास कुछ भी नहीं था, वो तो पार्टी के हेड थे, उन जरदारी इसलिए उनके पास अख्तियार था। ममनून तो पार्टी के हेड नहीं थे, नवाज शरीफ थे, प्राइम मिनिस्टर भी नवाज शरीफ थे, तो सदर पाकिस्तान तो एक नॉमिनल थे, सिर्फ उन्हें सदर की सीट पर बैठाया जाता है और एक सरमोनियल के तौर पर जो है वो बिठाया जाता है कि हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन उसके पास अख्तियार कोई भी नहीं है। उसके पास तो ये भी अख्तियार नहीं है कि वो अगर एक ऑर्डर पास कर रहे हैं तो 3 महीनों में अगर पार्लियामेंट उस ऑर्डर को पास ना करे तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। सदर के पास तो इस वक्त, इसलिए आरिफ अलवी जब सदर बने तो उनके पास भी अख्तियार नहीं है। आप देखें PDM जब आया, PDM ने एक एक बंदे को ढूंढ के गवर्नमेंट से हटाया PTI को, सिवाय आरिफ अलवी के, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ होना नहीं है, इसको भेजने क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो इस वक्त सदर के अख्तियार ये हैं, और 58(2) को हमारे पास इस तरह यूज़ किया गया है। सदर की कुर्सी को पाकिस्तान में आफ्टर द ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो सेकंड गवर्नर जनरल हमारे थे, यानी पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म, दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन, उनके बाद जितने पाकिस्तान में सदर और गवर्नर जनरल आए हैं मोस्टली उन्होंने इस कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया है। इस वजह से अख्तियारात पार्लियामेंट में मुंतकिल हुए पाकिस्तान की तारीख में, इस वजह से पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया गया। दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है कि पावर किसी एक शख्स के पास ना हो, पावर डिवाइडेड हो, यानी घर में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ भी आप किसी एक शख्स को पावर देते हैं तो इंसान की नेचर में ये है कि वो उसको गलत इस्तेमाल करता है। तो मैनी विंडो ऑपरेशन होना चाहिए कि एक जगह से काम ना हो। आप देखें ना, ये सिंडिकेट, ये सेनेट, ये यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड, ये सब क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि एक शख्स किसी एक मखसूस को फेवर ना दे। ये अलग बात है कि हमारे सिस्टम में, हमारा सिस्टम इतना वो चालाक हो गया है उसके रहने वाले कि आप कितनी रिजिड पॉलिसीज़ बनाएं उनके लिए, लेकिन वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं फिर भी कहीं ना कहीं से। मसलन आप ये देखें, दैट इज़ वेरी अमेजिंग थिंग कि पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वो इलेक्ट हो के पाकिस्तान से आते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वो मेंबर्स, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो इस तरह इलेक्ट होके आते हैं कि उनका ख़र्चा कोई उठा रहा होता है, कोई बिजनेसमैन उठा रहा होता है। बिजनेसमैन सोचता है कि यार मेरे पास अगर $10 बिलियन हैं तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं कौन सा प्लाट लूँ, मैं कौन सी ज़मीन लूँ, मैं कहाँ घर लूँ, चीज़ें कहाँ इन्वेस्ट कैसे करूँ।